بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مسز زینب عاصم، اردو ٹیچر۔ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ اس میں ہم مختلف الفاظ کے معنی اور تفصیلاً خلاصہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مرزا غالب کی کچھ عادات کے بارے میں بیان کرتی ہوں کہ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ جو شخص بھی ان سے ملنے جاتا بہت کشادہ پیشانی سے ملتا، اور جو کوئی شخص ایک دفعہ ان سے ملتا ہمیشہ ملنے کا شوق رکھتا۔ دوستوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ خوش ہو جاتے تھے۔ ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے۔ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ان کے دوست تھے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ان کو خط لکھتا اس کا جواب دینا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے، اور کبھی ان کی فرمائشوں سے تنگ دل نہیں ہوتے تھے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ اگر ان کی آمدنی کی بات کی جائے تو آمدنی بہت قلیل تھی، مگر ان میں حوصلہ بہت فراخ تھا، بلند تھا۔ اسی طرح انہیں کھانے میں پھلوں میں آم بہت مرغوب تھا، پسند تھا، اور وہ آموں کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ آم بہت ہوں اور میٹھے ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، کشادہ تھے، بہت کشادہ پیشانی سے ملتے، کھلے دل سے ملتے، اور اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا، شوق رہتا۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے، خوش ہو جاتے، ان کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے۔ اس لیے ان کے بہت سارے دوست ہر مذہب اور ملت قوم سے تھے۔ نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، بہت تعداد میں، اور ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، پیار اور محبت، غم خواری، غم بانٹنا، یگانگت، اتحاد ٹپکتا تھا، اور ہر ایک کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین ضروری خیال کرتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح، اس کی بہتری کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص ہمدرد دوست کرتے تھے، اور ان کی تکمیل کرتے، ان کو مکمل کرتے۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ مروت و لحاظ کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا، بہت زیادہ تھا۔ باوجود یکا اخیر عمر میں، اس کے باوجود آخری عمر میں، اپنی زندگی کے آخری حصے میں وہ اشعار کی اصلاح دیے ہوئے بہت گھبرانے لگے۔ بائیں ہما، اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے۔ قصیدہ اور غزل کا فرق بھی بتاؤ۔ قصیدہ کہتے ہیں مسلسل ایسی نظم کو جس کے پہلے اشعار میں ہم قافیہ اور ردیف موجود ہوتی ہے، جبکہ غزل کا عربی زبان کا لفظ ہے یہ، اور اس کے لغوی معنی ہے عورتوں کے بارے میں حسن و عشق کی باتیں کرنا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب ہرن کو تیر لگا اور اس کے منہ سے جو آہ نکلی اسے بھی غزل کہا جاتا ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کے بغیر واپس نہ کرتے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، جہاں تک ہو سکا احباب دوستوں کی خدمت بجا لایا، اور اوراق اشعار دیکھتا تھا، اشعار کے صفحے دیکھتا اور اصلاح دیتا۔ اپنا آنکھ سے اچھی طرح سوجے دیکھا جائے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ اگرچہ مرزا کی آمدنی، ان کی ماہوار تنخواہ قلیل تھی، کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، بلند تھا۔ سائل مانگنے والے فقیر ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے۔ ان کے دروازے کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج معذور افراد مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ ان کی ماہوار تنخواہ اوپر 150 روپے تھی، لیکن کھانے پینے کا خرچ بہت کچھ لمبا چوڑا نہ تھا۔ محتاجوں کی مدد اپنی بساط، اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے۔ مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار، جن کی مالی حالت خراب تھی، نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے۔ دلی کے عمائد امیر لوگوں کو کہا جاتا ہے میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی کے دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی، خراب ہو گئی۔ ایک روز چھینٹ کا فرگل پہنے ہوئے تھے۔ ایک صحبت میں دوستی میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے، جس میں انہوں نے میر کو ترجیح دی، اور مرزا سے کہا کہ اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں، دیوانے ہیں۔ مرزا کی آمدنی بہت قلیل تھی، لیکن خودداری میں غیرت نے اور حفظ وضع ظاہری
بناوٹ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ شہر کے امیر لوگ برابری کی ملاقات ان سے کرتے۔ ایک روز کسی نے مل کر نواب مصطفیٰ خان مرحوم کے مکان پر آئے۔ میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ نواب صاحب نے کہا، آپ مکان سے سیدھے یہیں آئے ہیں یا کہیں اور بھی جانا ہوا تھا؟ مرزا صاحب نے کہا، مجھ کو فلاں صاحب کا ایک آنا دینا تھا، اول وہاں گیا تھا، پہلے وہاں گیا تھا، وہاں سے یہاں آیا ہوں۔ مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ، پاجامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کمتر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ ان کا دل بھر آیا اور ان سے پوچھا، یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی ہے؟ اس کی وضع بناوٹ بہت بلی معلوم ہوتی ہے، اچھی معلوم ہوتی ہے، آپ مجھے بھی منگوا دیں۔ یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے اور اسی وقت آپ کو پہننا ہے، لیکن جھاڑا بہت شدت سے تھا، سردی بہت شدید تھی، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے؟ پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی سے اپنا مالیدہ کنیا چوگا لمبا کرتا اتار کر انہوں نے پہنایا اور خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگا ان کی نظر کیا، ان کو پیش کیا۔ ظرافت مذاق میں ان کی طبیعت اس قدر تھی کہ آپ کو بجائے حیوان ناطق انسان کے حیوان ظریف یعنی مذاق کرنے والا انسان کہا جاتا۔ ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے اور بادشاہ نے پوچھا، مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، پیر و مرشد ایک ہی نہیں رکھا۔ یہاں پر ایک مصرع ہے، فارسی کا مصرع ہے، آب چشمائے حیوان درون تاریکی سیر، آب حیات اندھیرے میں ہے۔ مرزا غالب کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں، مرزا نے وہاں یہ مصرع پڑھا، آئیں خانہ ہما آفتاب است، یہ گھر سارے کا سارا سورج ہے۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا خط دیوان جی کو لکھا، مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت شرمندگی ہوئی ہے کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ اس کے بعد فواکہ پھلوں میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، پسند تھا، عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے لوگ ان کو اور ان سے منگواتے تھے۔ ایک روز مرزا صاحب مرحوم بہادر شاہ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے، چہل قدمی کر رہے تھے۔ آم کے پیڑ، آم کے درخت رنگ برنگے مختلف رنگوں کے آموں سے لدے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین و بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں ہوتا تھا، حاصل نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہوں؟ تو مرزا صاحب نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، بیان کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اس روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ اس سے مراد ایسی ٹوکری ہے جس کی دونوں جانب رسیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور اسے پکڑ کر سر پہ رکھا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہیں ہوتی، کبھی بھرتی نہیں تھی۔ اہل شہر انہیں تحفتاً بھیجا کرتے تھے۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے کہ اس صحبت میں مولانا فضل الحق اور دیگر احباب دوست موجود تھے اور آم کی نسبت سے ہر ایک شخص کی اپنی رائے کا بیان کرنے کو کہا۔ تو سب لوگ اپنی اپنی بات کہہ چکے تھے تو مرزا نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو، بہت ہو۔ یہاں پر موجود تمام حاضرین، تمام لوگ ہنس پڑے۔ یادگار غالب سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔